تصور کریں ایک ایسی فزکس کلاس کا جہاں طلبہ کے امتحانی نمبروں میں چند ہی ہفتوں کے اندر 30% سے زیادہ کا حیران کن اضافہ ہو جائے۔ اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی نئی یا بہتر کتاب مل گئی ہے۔ بالکل، بلکہ اس لیے کیونکہ ایک مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے نظام نے انہیں اسکرین پر ایسے پیچیدہ اور خطرناک تجربات کرنے کی آزادی دی ہے جو وہ عام زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، طبیعیات یعنی فزکس ہمیشہ سے ایک ایسا مضمون رہا ہے جو ذہن کو کافی الجھا دیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ میرا مطلب ہے جب کشش سکل کی لہروں، کوانٹم میکینکس یا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی بات ہوتی ہے تو دراصل ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو انسانی آنکھ سے براہ راست اوجھل ہے۔ جی، یہ تصورات انتہائی تجریدی یا ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور روایتی کلاس رومز میں بلیک بورڈ پر لکھی گئی خشک مساوات کے ذریعے ان نظر نہ آنے والی قوتوں کو سمجھنا اکثر طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہی کھوج لگانا ہے کہ کیا اے آئی واقعی اس دیرینہ اور پیچیدہ مشکل کو حل کر سکتی ہے؟ بالکل، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ جی ہاں، ہم آج جون 2025 میں سائنٹیریم نامی ملٹی ڈسپلنری جرنل میں شائع ہونے والی ایک انتہائی اہم ریسرچ کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق ڈاکٹر کے انبو نے کی ہے، جو کرشنا گری کے ایم کالج آف ایجوکیشن کے پرنسپل ہیں۔ اور یہ جائزہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو تیزی سے لیکن پوری گہرائی کے ساتھ نئی معلومات ہضم کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بالکل، یعنی سطحی باتوں کے بجائے سیدھا حقائق کی تہہ تک پہنچنا۔ تو ڈاکٹر انبو کے اس تحقیق کی بنیادی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر انبو کی اس تحقیق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ہوائی باتیں یا مستقبل کی پیشگوئیاں نہیں کرتی، اس میں باقاعدہ زمینی حقائق کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اچھا، زمینی حقائق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ہم پچھلے لٹریچر پر نظر ڈالیں، جیسے کہ 2019 میں اسپیکٹر اور 2016 میں لکن کی ریسرچز، وہ سٹڈیز جنہوں نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ سائنس کی تعلیم میں سیمولیشنز بہت ضروری ہیں۔ بالکل وہی، وہ پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ پرسنلائزڈ لرننگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ لیکن ڈاکٹر انبو کا کام اس بات کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ جب ایک طالب علم کو روایتی کلاس روم کی حدود سے نکال کر اے آئی ٹولز کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کی دلچسپی اور تصورات کو سمجھنے کی صلاحیت پر۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر اس کے امتحانی نتائج پر کیا ٹھوس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خامی ہے جس کا تذکرہ ماہرین تعلیم طویل عرصے سے کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے اکثر پڑھا ہے کہ فزکس پڑھنے والے طلباء اکثر ایک خاص قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے علمی زبان میں شاید کوگنیٹو اوور لوڈ کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کوگنیٹو اوور لوڈ۔ مسئلہ صرف مشکل ریاضی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کو بیک وقت دو مختلف سطحوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک طرف مساوات اور دوسری طرف حقیقت۔ جی، ایک طرف ایک پیچیدہ فارمولا یاد رکھنا ہوتا ہے اور دوسری طرف ذہن کے پردے پر یہ خاکہ بھی بنانا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹران کس طرح میگنیٹک میدان میں حرکت کر رہا ہے۔ اور انسانی کام کرنے کی یادداشت یعنی ورکنگ میموری کی تو ایک حد ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے، جب معلومات اس حد سے تجاوز کر جائیں تو سیکھنے کا عمل وہیں رک جاتا ہے۔ 21ویں صدی کے طالب علموں کا ذہن مختلف انداز میں معلومات کو پروسیس کرتا ہے، لیکن فزکس پڑھانے کا طریقہ اب بھی وہی پرانا ہے۔ لیکن ایک منٹ، لیبارٹری کی چار دیواری میں کیے گئے دعووں اور اصل سکول کے پرہجوم ماحول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے اکثر تعلیمی نظریات کاغذی حد تک تو بہت شاندار لگتے ہیں لیکن کلاس روم میں جا کے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ بجا شبہ ہے اور ریسرچرز اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس تحقیق کا دائرہ کار کیا تھا؟ یہ تجربہ زمین پر اتارا کیسے گیا؟ اسی لیے اس تحقیق کا تجرباتی خاکہ بہت محتاط انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دیکھیں، اس میں 5 مختلف ہائر سیکنڈری اسکولوں کا انتخاب کیا گیا۔ 5 اسکول؟ اچھا، اور گریڈز کون سے تھے؟ یہ گریڈ 11 اور 12 کے طالب علم تھے، یعنی وہ سطح جہاں فزکس اچانک سے بہت زیادہ ریاضیاتی اور تجریدی ہو جاتی ہے۔
ہاں، جہاں کلاسیکل میکینکس اور کوانٹم فزکس کے بنیادی تصورات متعارف کروائے جاتے ہیں۔ یہ تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ایک طالب علم کے لیے۔ بالکل۔ تو کل ملا کر 100 طالب علموں اور 10 فزکس اساتذہ کو اس تجربے کا حصہ بنایا گیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ ایک 60 منٹ پر محیط ورچوئل فزکس کلاس کا ماڈل تیار کیا گیا۔ یعنی روایتی لیکچر نہیں، بورڈ پر لکھنا وغیرہ؟ نہیں، استاد کے بورڈ پر لکھنے اور بولنے کی بجائے مختلف AI ٹولز کو تدریس کا مرکزی حصہ بنایا گیا۔ روایتی تعلیم کے طریقے پر مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ جس طرح سے عام طور پر فزکس پڑھائی جاتی ہے روایتی طریقے سے، فزکس کے پیچیدہ قوانین پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو پانی کے بغیر تیراکی سکھانا۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، پانی کے بغیر تیراکی۔ اور نہیں تو کیا، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی فائر ہوس سے بے وقت ریاضی، نظریات اور مساوات کا ایک سیلاب طالب علم کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ جو پیاسا ہے وہ بھی اس دباؤ سے گھبرا جاتا ہے۔ بالکل، اور AI شاید اس فائر ہوس کے آگے لگا ہوا ایک سمارٹ والو ہے جو طالب علم کی ضرورت کے حساب سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سمارٹ والو والا تصور دراصل AI کے اس بنیادی کام کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم ایڈیپٹیو لرننگ کہتے ہیں۔ ایڈیپٹیو لرننگ؟ ہاں، تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ دیکھیں، روایتی کلاس میں استاد 40 بچوں کو ایک ہی رفتار سے پڑھاتا ہے۔ اب اگر کسی طالب علم کو پروجیکٹائل موشن کا تصور سمجھ نہیں آیا تو استاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ رک کر اسے دوبارہ سمجھائے۔ ظاہر ہے، اسے نصاب بھی تو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جی، لیکن AI ٹول یہ جانچ لیتا ہے کہ طالب علم کہاں اٹک رہا ہے اور وہ اس کی رفتار کے مطابق خود کو فوراً ڈھال لیتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان ٹولز کے نام پڑھتے ہیں نا جو اس تحقیق میں استعمال ہوئے۔ ہاں، تحقیق میں 10 مختلف ٹولز کا جائزہ لیا گیا تھا۔ جی، جن میں PHET، لیبسٹر، چیٹ GPT، اسکوئرل AI، کیوری پوڈ اور IBM واٹسن شامل ہیں۔ تو جب ہم ان ٹولز اور ورچوئل لیبز کی بات کرتے ہیں تو ایک فطری سی تنقید بھی جنم لیتی ہے۔ وہ کیا؟ مطلب جب ہم اسکرین پر موجود 3D ماڈلز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ محض فینسی ویڈیو گیمز نہیں ہیں؟ ایک بچہ اسکرین پر رنگ برنگے گرافکس دیکھ کر خوش تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی اس کلک کرنے کے عمل سے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن جیسے خشک قوانین سیکھ رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس تنقید کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ اساتذہ عموماً یہی سوچتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، مگر تحقیق کا حاصل کردہ ڈیٹا اس شبے کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتا ہے۔ اچھا، ٹیبل 3 کا ڈیٹا؟ جی، اس تحقیق میں اساتذہ نے ان تمام ٹولز کی کارکردگی کو ایک مخصوص پیمانے پر ریٹ کیا اور جو نتائج سامنے آئے وہ کافی حیران کن تھے۔ کولوراڈو یونیورسٹی کا تیار کردہ ٹول PHET جو انٹریکٹیو سیمولیشنز فراہم کرتا ہے، اسے تو بڑی ہائی ریٹنگ ملی تھی نا؟ بالکل، اس نے مجموعی اثر میں 4.8 اور تصورات کو واضح کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ یعنی 4.9 کی ریٹنگ حاصل کی 5 میں سے۔ 4.9؟ یہ تو لگ بھگ پرفیکٹ سکور ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ فرض کریں ایک طالب علم الیکٹرک سرکٹس پڑھ رہے ہیں۔ اصل لیب میں وہ تاریں جوڑے گا اور اگر بیٹری کا وولٹیج زیادہ ہو گیا تو شاید بلب فیوز ہو جائے۔ اور وہ الیکٹرانز کو تار کے اندر بہتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، وہ تو پوشیدہ ہیں، لیکن PHET سیمولیشن میں وہ نہ صرف سرکٹ بناتا ہے بلکہ وہ تار کے اندر موجود الیکٹرانز کی حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اوہ، تو وہ باقاعدہ ویژولائز کر رہا ہے اس چیز کو؟ ہاں، وہ ایک کلک سے ریزسٹنس بڑھاتا ہے اور فوراً دیکھتا ہے کہ الیکٹرانز کی رفتار کیسے کم ہوئی۔ یہ تجربہ فزکس کی پوشیدہ دنیا کو بصری شکل دے دیتا ہے۔ یعنی وہ طالب علم محض رٹا نہیں لگا رہا کہ وولٹیج بڑھانے سے کرنٹ بڑھتا ہے، بلکہ وہ اس عمل کو لائیو دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ تصور اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ 100% درست۔ اور اسی میکینزم کی وجہ سے لیبسٹر جیسے ٹولز جو کہ مکمل 3D ورچوئل تجربہ گاہ فراہم کرتے ہیں، انہیں طالب علموں کی دلچسپی برقرار رکھنے میں 4.8 ریٹنگ ملی۔ لیبسٹر تو شاید کافی ایڈوانسڈ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس میں طالب علم کیا کر سکتے ہیں۔ لیبسٹر میں ایک طالب علم ایسی ورچوئل لیب میں کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ مولیکیولر سطح تک جا کر تجربات کر سکتا ہے جو دنیا کی کسی بھی عام اسکول لیب میں تقریباً ناممکن ہے۔ اور جو ٹیکسٹ پر مبنی ٹولز تھے جیسے چیٹ GPT،
ان کا کیا رزلٹ رہا؟ انہیں بھی پرکھا گیا اور چیٹ جی پی ٹی کو 4.6 کی مجموعی ریٹنگ ملی۔ یہ سکراتی انداز میں سوال و جواب کرنے اور الجھے ہوئے خیالات کو سلجھانے میں تو بہت کارآمد ثابت ہوا۔ لیکن ویژولائزیشن میں پیچھے رہ گیا۔ جی، جب بات کسی فزیکل فنومینا کو حقیقت میں دیکھنے اور اس کی فضا کو محسوس کرنے کی آئی تو وہاں سیمیولیشنز والے ٹولز نے واضح برتری حاصل کی۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ سیکھنے کا عمل بہت شاندار ہو گیا ہے، مگر دیکھیں دن کے اختتام پر تعلیمی نظام ایک بہت ہی بے رحم پیمانے پر چلتا ہے، اور وہ پیمانہ ہے امتحانی نمبر۔ بالکل، مارکس سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم سیمیولیشنز کھیل کر خوش ہے لیکن امتحان میں مساوات حل نہیں کر پا رہا تو نظام اسے ناکام ہی سمجھے گا۔ کیا ان خوبصورت ورچوئل لیبز کا کوئی ٹھوس اثر طالب علموں کے ٹیسٹ سکورز پر بھی نظر آیا؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم موڑ ہے۔ تحقیق کا پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ ٹول صرف کھلونے ثابت نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طالب علموں کی کارکردگی کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ تو نمبروں میں کتنا فرق آیا؟ مجموعی طور پر طالب علموں کے اوسط نمبروں میں 28% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ 28%؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو بمشکل پاس ہونے والے طالب علم کو سیدھا ایک بہترین گریڈ تک لے جانے والی چھلانگ ہے۔ جی، اور ٹیبل لیک کے اعداد و شمار اسے مزید واضح کرتے ہیں۔ ہر سکول میں بہتری آئی تھی۔ مثال کے طور پر سکول بی کے ڈیٹا کو دیکھیں۔ تجربے سے پہلے ان طالب علموں کا اوسط سکور بمشکل 60.1 تھا، یعنی وہ بمشکل پاسنگ مارکس کے قریب تھے۔ بالکل، لیکن جب انہیں اے آئی ٹولز کے ذریعے پڑھایا گیا تو ان کا اوسط سکور بڑھ کر 78.4 ہو گیا۔ یہ سیدھا 30.4% کا اضافہ ہے۔ 30% سے زیادہ کی بہتری۔ فزکس جیسے مضمون میں جہاں کئی بار طلبہ ایک ایک نمبر کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اضافہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تصورات کی بصری وضاحت سیدھا ان کے نمبروں پر اثر کر رہی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ طالب علموں کا اپنا رد عمل توقعات سے کہیں زیادہ مثبت تھا۔ سروے میں شامل 100 میں سے 90% سے زائد طلبہ کا تجربہ زبردست رہا۔ 90%؟ یہ تو ایک بہت بڑی اکثریت ہے۔ جی ہاں، اور بہتر طلبہ نے اس بات سے شدید اتفاق کیا، یعنی اسٹرانگلی ایگری کیا کہ سیمولیشنز نے سیکھنے کے عمل کو ان کے لیے دلچسپ بنا دیا۔ اور مشکل تصورات کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا؟ 64 طلبہ نے شدید اتفاق کیا کہ اے آئی ٹولز نے فزکس کے مشکل تصورات کو سمجھنے میں مدد کی، اور 58 طلبہ کا ماننا تھا کہ ریئل ٹائم فیڈ بیک نے ان کی کارکردگی بہتر کی۔ میرا خیال ہے یہ ریئل ٹائم فیڈ بیک والی بات بہت اہم ہے، یعنی ہر شخص کی رفتار مختلف ہوتی ہے، سیلف پیسڈ لرننگ جسے کہتے ہیں، اور اے آئی ٹولز اسی رفتار کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ بالکل، اور اس ریئل ٹائم فیڈ بیک کی نفسیاتی وجہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ روایتی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ طالب علم ٹیسٹ دیتا ہے، استاد اسے چیک کرنے میں 1 ہفتہ لگاتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ پیپر واپس ملتا ہے جس پر لال قلم سے نشان لگے ہوتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد تو طالب علم اس ذہنی کیفیت سے ہی باہر آ چکا ہوتا ہے جس میں اس نے غلطی کی تھی۔ ایگزیکٹلی، لیکن اے آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جب طالب علم اسکرین پر کوئی ورچوئل تجربہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے تو اے آئی اسے اسی ملی سیکنڈ میں ٹوکتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ غلطی ذہن میں پختہ ہونے سے پہلے ہی درست ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہر طالب علم کے ساتھ ہر وقت ایک نجی ٹیوٹر بیٹھا ہو جو اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وہ چیزیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا نا، کگنیٹو اوورلوڈ اسے کم کرتی ہے۔ نظام اس کی کمزوریوں کو پہچان کر فوراً کوئی اور طریقہ یا اینیمیشن دکھا دیتا ہے، جو کہ ایک انسانی استاد 40 بچوں کی کلاس میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں یہ سب کچھ اتنا شاندار اور مثالی لگ رہا ہے کہ ذہن میں فوراً ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ کیسی گھنٹی؟ اگر یہ ٹولز اتنے ہی زبردست ہیں، نمبروں میں 30% تک اضافہ لا رہے ہیں اور طلبہ بھی خوش ہیں، تو آج دنیا کے ہر سکول میں یہی ماڈل کیوں نہیں چل رہا؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی ریسرچ چیلنجز کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی نا۔ بالکل، اور اس ریسرچ کا سیکشن 8 واضح طور پر 4 بڑی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی دیوار ہے ڈیجیٹل تفریق، یعنی ڈیجیٹل ان ایکوالٹی۔ ظاہر ہے ہر طالب علم کے پاس ڈیوائس یا تیز انٹرنیٹ تو نہیں ہوتا۔ بالکل، ورچوئل لیبز 3D میں رینڈر ہوتی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک تو دور کی بات،
کئی ترقی یافتہ ممالک کے پسماندہ علاقوں میں بھی بچوں کے پاس اتنی ہیوی سیمولیشنز چلانے کے لیے لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری بڑی رکاوٹ اساتذہ کی اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ٹولز کوئی جادو تو ہے نہیں کہ بس بٹن دبایا اور بچے فزکس سیکھ گئے۔ اساتذہ کو ان ٹولز کو نصاب کے ساتھ جوڑنے کی ٹریننگ دینا ایک طویل عمل ہے۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اور پھر ان ٹولز کی قیمت کا مسئلہ بھی تو ہوگا، مہنگے سافٹ ویئرز بھی تو ایک رکاوٹ ہوں گے۔ بالکل، یہ تیسرا چیلنج ہے۔ PHET تو اوپن سورس اور مفت ہے، لیکن لیبسٹر یا اسکویرل AI جیسے پریمیم ٹولز کے لائسنسز بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ہر اسکول کا بجٹ انہیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز ہے طالب علموں کے ڈیٹا کی سیکیورٹی۔ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب AI ہر کلک مانیٹر کر رہی ہے تو بے تحاشا ذاتی ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ جی، اور اس کی حفاظت کرنا ایک نیا درد سر ہے جس کے لیے سخت سائبر سیکیورٹی قوانین درکار ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم ایک ایسا تعلیمی نظام نہیں بنا رہے جہاں صرف وہ اسکول یا طالب علم فزکس سیکھ پائیں گے جو مہنگے پریمیم ٹولز خرید سکتے ہیں؟ کیا اس سے تعلیمی تفریق مزید نہیں بڑھ جائے گی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس تحقیق کا اختتامیہ دراصل ہمیں اسی طرف متوجہ کرتا ہے۔ AI بذات خود کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اس کے فوائد کو عام کرنے کے لیے حکومتوں اور پالیسی سازوں کو سامنے آنا ہوگا۔ یعنی انفراسٹرکچر بنانے اور اساتذہ کی تربیت پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ جی بالکل، تاکہ مہنگے ٹولز تک رسائی سب کے لیے ممکن ہو سکے۔ ورنہ جیسا آپ نے کہا، امیر اور غریب کی تعلیمی خلیج مزید گہری ہو جائے گی۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ روایتی تعلیم کے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن PHT اور لیبسٹر جیسے ٹولز واقعی حیران کن نتائج دے رہے ہیں۔ امتحانی سکورز میں 28% کا نمایاں اضافہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ان مہنگے ٹولز اور انٹرنیٹ تک رسائی کے چیلنجز بھی بہت سنگین ہیں۔ اگر ان مسائل کو صحیح طریقے سے حل کر لیا جائے تو AI معیاری سائنسی تعلیم کو واقعی سب کے لیے جمہوری یعنی ڈیموکریٹائز کر سکتی ہے۔ میں اس خلاصے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ٹولز فزکس کو ایک خوفناک خواب کے بجائے ایک دلچسپ تجربہ بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس شاندار گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک نیا اور شاید تھوڑا سا پریشان کن سوال ابھر رہا ہے۔ وہ کیا؟ اتنی ہی جدید ہو جائے کہ وہ ہر مشکل سے مشکل سائنسی تصور کو بہترین سیمولیشنز کے ذریعے خود ہی سمجھانے کے قابل ہو جائے۔ ہاں، میرا مطلب ہے طالب علموں کو ان کی اپنی رفتار کے مطابق بالکل پرفیکٹ فیڈ بیک دینے لگیں، تو پھر ایک انسانی استاد کا کردار کیا رہ جائے گا؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ کیا مستقبل کے اساتذہ محض ٹیکنیکل سپورٹ بن کر رہ جائیں گے، یا پھر انہیں اپنا کردار بدل کر کچھ ایسا بننا پڑے گا جو کوئی مشین کبھی نہیں بن سکتی، جیسے ایک مینٹور یا جذباتی رہنما؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔